السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NNC نیوز کے ساتھ میں ہوں نور محمد، آپ دیکھ رہے ہیں نور نیوز چینل۔ آج کی تازہ خبروں سے ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے، پاسداران انقلاب۔ ایران سے جنگ کب ختم ہوگی؟ ملکی وزیر جنگ کا بڑا بیان آ گیا۔ تہران ترجمان پاسدار انقلاب بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی کا کہنا ہے کہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ترجمان پاسدار انقلاب بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی نے کہا ہے کہ ایران نئی قسم کے اسٹریٹجک ہتھیار متعارف کرانے والا ہے جو ابھی تک جنگ میں استعمال ہی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک جو حملے کیے گئے ہیں وہ ایران کی اصل صلاحیت کا صرف ایک حصہ تھے۔ گزشتہ روز ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں حملوں کو مزید شدید اور وسیع کیا جائے گا۔ امریکہ اور صہیونی حکومت اندھی ہو چکی ہے، ذرائع کا کہنا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ وعدہ صادق آپریشن کے 17ویں لہر میں امریکی اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بن گورین ہوائی اڈہ اور صہیونی حکومت کی وزارت جنگ کو ہدف بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ کارروائی کے دوران 60 سے زائد جدید ریڈار نظام تباہ کر دیے گئے، جس کے بعد امریکہ اور صہیونی حکومت نے نگرانی کی صلاحیت متاثر ہوئی۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ سے متعلق تمام خبریں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ریڈاروں کی تباہی سے امریکہ غاصب صہیونی حکومت کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ واشنگٹن 6 مارچ 2026 ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے 7ویں روز امریکی وزیر جنگ کا اس جنگ کے خاتمے سے متعلق بڑا بیان سامنے آیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیس کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب غلط فہمی میں ہے کہ امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا۔ ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، یہ کب ختم ہوگی اب اس کا فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے، امریکی مشن اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور ایران پر حملے میں خوفناک شدت آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں اپنے فوجی مقاصد کو وسعت نہیں دیں گے، لیکن امریکی فوج یہاں تمام مقاصد حاصل کرے گی۔ یہ جنگ 4 ہفتے، 8 ہفتے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ سے متعلق تمام خبریں NNC نیوز کے ساتھ۔ پیٹ ہیگسیس نے کہا ہے کہ ایران ہمارے فوجیوں کی بڑی تعداد مارنے کا جھوٹ پھیلا رہا ہے اور خود کو فاتح قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ایرانی فضاؤں اور سمندر میں کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری 5 روز میں 181 بچے سمیت 1097 افراد شہید۔ تہران 5 مارچ 2026 ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی فضائی بمباری کے ابتدائی 5 دنوں میں 1000 سے زیادہ عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے مطابق ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے فضائی بمباری کی ابتدائی 5 دنوں میں 1097 عام شہری شہید ہوئے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے جڑے رہیے NNC نیوز کے ساتھ۔ حقوق انسانی کی تنظیم نے بتایا کہ ہفتے کی صبح شروع ہونے والی اس جنگ میں اب تک 1097 شہری کی ہلاکت اور 5000 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات جمع کی جا چکی ہیں۔ یہ جنگ ہفتے کو بڑے پیمانے پر کیے گئے ان فضائی حملوں سے شروع ہوئی تھی، جن میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی سمیت دیگر فوجی اور سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تھا۔
تنظیم کا کہنا ہے کہ مزید 880 اموات کی تصدیق اور درجہ بندی کا عمل جاری ہے۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ سے متعلق تمام خبریں ہر نیوز سے پہلے حاصل کرنے کے لیے NNC نیوز کے ساتھ جڑے رہیے اور مزید تفصیلات خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگرچہ ٹائم میگزین نے ان اعداد و شمار کی آزادانہ تصدیق نہیں کی ہے، تاہم اسکول پر ہونے والے حملے میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 108 سے 181 کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے دوسری جانب امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے بدھ کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایران بھر میں فضائی حملوں میں شدت لانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج سارا دن آسمان سے موت اور تباہی برسا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے جنگجوؤں کو صدر کی طرف سے مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ یہ کبھی بھی برابری کی جنگ نہیں تھی اور نہ ہی ہے۔ ہم انہیں اس وقت مار رہے ہیں جب وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہی درست طریقہ ہے۔ اسرائیلی دفاع افواج نے بھی تہران میں بڑے پیمانے پر حملے شروع کرنے کی تصدیق کی ہے۔ تہران سے موصول ہونے والی ویڈیوز میں دارالحکومت کے مختلف حصوں میں بڑے دھماکے دیکھے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے علی خامنائی کی آخری رسومات بھی ملتوی کر دی گئیں۔ رپورٹس کے مطابق 2 اور 3 مارچ کے درمیان فوجی اڈوں، 2 طبی مراکز اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں سرپل جہاد کی شہداء اسپتال اور ثلاثہ بابا جانی کی فیلڈ اسپتال کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ تھی آپ کی تفصیلی خبریں۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے NNC نیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔